اول تو اگر اس نے کچھ غلط کیا ہوتا تو بھی یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کمپلینٹ کریں. آپ پوچھ رہے ہیں کس پہ غیرت نے لگایا. ہم تو آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو کس پہ غیرت نے لگایا. ہمیں تو پتا بھی ہے کہ آپ کو کس نے لگایا. کبھی فیڈرل لگایا, کبھی چیف منسٹر کا اسپوکس پرسن لگایا. ساری ڈرامے بازیوں میں لگے ہوئے تھے. تو ہماری فردوس آپا کسی سے کم ہیں؟ اتنے سونے سونے کپڑے, اتنا پیارا وہ تیار ہو کے نکلتی ہیں, تو وہ کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ ہماری جناب اسپیشل اسپوکس پرسن چیف منسٹر پنجاب کی سیالکوٹ میں انہوں نے دھاوا بول دیا, اور سیالکوٹ کے ایک انہوں نے جو حکومتی یہ اتوار بازار ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کا انہوں نے دورہ کیا, جائزہ کیا. ویری گڈ. اب یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب یہ جو خاتون ہے فردوس عاشقوان, اکثر میں ان کی باتوں کو مذاق میں اور بڑے پیار سے, کیونکہ میں بھی بڑوں کا احترام کرتی ہوں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ جا کے ایک لڑکی کو, ایک سینئر آفیسر کو, ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ساری لوگوں کے سامنے انہوں نے بے عزت کیا ہے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے نہیں نبھا رہی. اگر کوئی ایسی نہیں صحیح طریقے سے ذمہ داریاں نبھا رہی, آپ کا پرائیویٹلی آپ ایشو ریز کر سکتے ہیں. آپ ایز اے پولیٹیشین یہ حق نہیں رکھتے. آپ فرونیت نہیں کر سکتے. آپ کبھی کسی جرنلسٹ کو کہتے ہیں صحافت چھوڑ دے, کبھی کسی جرنلسٹ کو کہتے ہیں شان مسالہ کی پروموشن کرے, کبھی آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ایریا میں, جو کہ اس کا ایریا ہے, اس میں آپ بھرے بازار میں بےہودہ قسم کی بات کرتے ہیں اور اس کی بےعزتی کرتے ہیں, جبکہ اس نے کچھ غلط بھی نہیں کیا. پورا ویڈیو آپ دیکھیں. اول تو اگر اس نے کچھ غلط کیا ہوتا تو بھی یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کمپلینٹ کریں. آپ پوچھ رہے ہیں کس پہ غیرت نے لگایا. ہم تو آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کو کس پہ غیرت نے لگایا. ہمیں تو پتا بھی ہے کہ آپ کو کس نے لگایا. کبھی فیڈرل لگایا, کبھی چیف منسٹر کا اسپوکس پرسن لگایا. لیکن اگر آپ کو اسسٹنٹ کمشنر کی پرفارمنس پہ مسئلہ ہے, آپ کمپلینٹ ریز کریں. گو تھرو پراپر پروسیس. ایکچولی بات یہ ہے کہ ادھر اگر مہنگائی ہے نا, تو وہ آپ کی حکومت کی وجہ سے ہے کہ 11.1% پہ آپ لے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر ایک کسی ٹھیلے پہ کوئی پھل گل سڑ گئے ہیں تو وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کا قصور نہیں ہے. اور اگر اس کا قصور ہے بھی تو تمیز سے بات کرنے میں آپ کا کیا چلا جاتا ہے؟ کیا ہم نے ان تمام لوگوں کو انکلوڈنگ ڈاکٹر یاسمین راشد لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور یا تو آپ مطلب کوئی ماڈل آف ایکزمپلری بیہیویئر ہو, پرفارمنس آپ کی نل ہے. تو آپ کو پرفارمنس کا جب کہا جاتا ہے تو ڈرامہ پرفارمنس کا نہیں کہا جاتا, ریزلٹس کا کہا جاتا ہے. بٹ آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس سے ظاہر ہے کہ آپ اپنا روٹ, ایگزٹ روٹ پلان کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی ہمارے اگینسٹ تھی, وہ سازش میں ہے, وہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی. ریئلی عثمان بزدار کو بیوروکریسی نے روکا ہوا ہے, پرائم منسٹر کو بیوروکریسی نے روکا ہوا ہے. آپ تو وہ خوش نصیب حکومت ہیں جو کہ جس کو حکومت بھی نہیں کہنا چاہیے, جس کے پاس آشیرواد ہی آشیرواد تھا. ون پیج کر کے آپ کے منہ نہیں تھکتے تھے. آپ لوگوں کو جتنی سپورٹ ملی ہے, شہباز شریف صاحب تو ایک دن فرسٹریٹ ہو کے بولنے لگے کہ ہمیں اس کی 1% دیتے, 10% دیکھتے, آپ دیکھتے ہم کرتے کیا ہیں. آپ کو تو جتنی سپورٹ ملی ہے آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اور چونکہ نااہل تھے, بیکار تھے, اس لیے اپنی نااہلیت اور بیکاری اور ویلاپن آپ لوگوں نے دکھایا ہے. تو یہاں پہ کسی ایسی کی بےزتی کرنے سے یو فولنگ نو ون. اور وہ جرنلسٹ جو کہ اب ہمارے بیوروکریٹس کے خلاف اور ان بدتمیز لوگوں کی دفاع میں بات لکھ رہے ہیں, ان کے اوپر بھی صد افسوس ہے کہ پریس فریڈم کے ڈے آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. Who are you fooling? Fooling no one. پریس فریڈم کے ڈے کم از کم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایکچولی دس گورنمنٹ ہیز رن آؤٹ آف ٹائم. پاورفل لوگ پہلے کہہ چکے تھے کہ پرفارمنس ٹھیک کریں, اب وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے, اب وہ یہ نہیں کہہ رہے. آج ایک میرے سینئر پولیٹیکل لیڈر سے بات ہوئی, وہ ماضی کے بہت بڑے پولیٹیکل رول پلے کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی پرائم منسٹر کی نوکری
سب سے آسان نوکری ہے. میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کون بنے گا اگلا وزیر اعظم. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، اور میں یہ بھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں تو بقول ایک صحافی کے 1 درجن پرائم منسٹر کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی، وزیر اعظم بننا بہت آسان ہو گیا ہے. وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی سی وی نہیں چاہیے، کوئی کوالیفیکیشنز نہیں چاہیے، کوئی اہلیت نہیں چاہیے، اور یہ سب سے آسان نوکری ہے، اس لیے سب بننا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، تو پھر تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں اور جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو فیوچر اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں، جو ایک ریجنل اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں، گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں، ان کا کیا؟ انہوں نے کہا بی بی، یہ جو چل رہا ہے نا سسٹم، اس میں تو بڑا آسان تھا. بزدار صاحب کی انہوں نے مجھے اگزامپل دی، کہتا ہے سی ایم بننے میں کیا کوالیفیکیشن، کیا سی وی چاہیے ہوئی. پھر محمود خان کی، محمود خان سی ایم کے پی کی، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں بی بی کیا کوالیفیکیشن ہے، آپ کس سوچ میں گم ہے، کوئی سی وی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. پی ایم بننا اس تبدیلی سرکار میں اور سی ایم بننا اس تبدیلی سرکار میں سب سے آسان نوکری ہے، کچھ ڈھلے کا کام آپ کو کرنا ہی نہیں پڑتا. And that was quite a sad but a very true a factual statement کہ واقعی ان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. اچھے ڈرامے کر لیں گے تو 3-4 دن اور نکال لیں گے. بہرحال سونیا صدف صاحبہ خاتون ہیں، اور ہمیں خواتین بیوروکریٹس کی، خواتین وکلاء کی، خواتین سیاستدانوں کی، خواتین میڈیا پرسنل کی، خواتین بینکرز کی ضرورت ہے. ہماری نصف آبادی گھر میں بیٹھ جائے اس لیے کیونکہ کوئی بدتمیز لوگ آ کے ان کی بےزتی کر دیں گے، یہ نہیں ہونا. یہ ہمیں بحیثیت ایک قوم کے اس کو ہونے نہیں دینا چاہیے. اور یہ بات کرنا کہ جی پولیٹیکلی ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، نو. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ مینی آف دا بیوروکریٹ جو کہ کھڈے لائن بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی ووٹرز تھے جن کو او ایس ڈی کیا گیا. تو بات پالیٹکس کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں فردوس عاشق اقبال صاحبہ سے کوئی گلا ہے. میں تو ان کی بلکہ بڑی باتوں میں ان کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں. لیکن آپ اگر کسی اپ رائٹ آفیسر کو، اور یہ بچی تو بہت زیادہ اہلیت رکھتی تھی، لیکن کسی آفیسر کو بھی اگر وہ غلط کام بھی کرے، پبلکلی اس طرح انسلٹ کرنا، یو کانٹ ڈو دیٹ. کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا.